ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے اور آپ سے گھر کی کوئی چیز مانگ لے تو کیا آپ فوراً دے دیں گے؟ یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی کچھ چیزیں کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے؟ آخر اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعلیم موجود ہے یا یہ صرف ایک مشہور بات ہے جو نسل در نسل بغیر تحقیق کے پھیلتی جا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات یا سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس موضوع کی مکمل حقیقت جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے آج آپ کی ایک بڑی غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ہر بات کو لوگ تحقیق کیے بغیر سچ مان لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ گھر کی فلاں چیز کسی کو دینے سے دولت چلی جاتی ہے، یا اگر یہ چیز کسی نے مانگ لی تو برکت ختم ہو جائے گی، تو ہزاروں لوگ اس بات کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھایا کہ دین کی بات دلیل کے ساتھ قبول کی جائے، نہ کہ صرف اس لیے کہ وہ بہت مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ گھر کی 3 مخصوص چیزیں کسی کو دینا منع ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت موجود ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحیح احادیث میں ایسا حکم دیا ہے؟ اگر اس کی واضح دلیل موجود نہیں تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی رائے، پرانی رسموں یا معاشرتی روایات کو بھی دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ صرف وہی بات ماننے کا حکم دیتا ہے جو وحی اور مستند احادیث سے ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وائرل بات کو فوراً قبول کرنے کی بجائے تحقیق کرے، اہل علم سے پوچھے اور مستند دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ یہی طرز عمل انسان کے عقیدے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اسے گمراہی سے بھی بچاتا ہے۔ اب آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اسلام کن معاملات میں احتیاط کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ کو اسے کسی دوسرے کو دینے کا اختیار نہیں، کیونکہ امانت میں خیانت اسلام میں سخت گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار چیزیں لے کر واپس نہیں کرتا، یا آپ کو یقین ہے کہ وہ اس چیز کو ضائع کر دے گا یا ناجائز کام میں استعمال کرے گا، تو ایسی صورت میں انکار کرنا گناہ نہیں بلکہ حکمت ہے۔ لیکن صرف اس ڈر سے کہ اگر میں یہ چیز دے دوں گا تو میرے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی یا میرا رزق بند ہو جائے گا، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں، کیونکہ برکت اور رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بار بار ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے فراخی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا یقین ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی باتوں پر جن کی کوئی شرعی بنیاد موجود نہ ہو۔ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر غور کیجیے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی قرض دے دیتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اگر گھر کی عام چیزیں کسی کو دینے سے واقعی نحوست یا رزق میں کمی آتی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے ضرور منع فرماتے۔ لیکن ہمیں اس کے برعکس سخاوت، تعاون، حسن اخلاق اور دوسروں کی مدد کی تعلیم ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے توہمات کو نکالیں اور ان کی جگہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، برکت چیزوں کو چھپا لینے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حلال کمائی، استغفار، صدقہ، صلہ رحمی اور شکر گزاری سے آتی ہے۔ جب یہ اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے رزق، ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر گھر کی 3 چیزیں کسی کو نہ دینے والی بات درست نہیں، تو پھر آخر گھر کی برکت ختم کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ قرآن و سنت ہمیں اس کا بہت واضح جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حرام کمائی ہے۔ جب کسی گھر میں سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال داخل ہوتا ہے تو اس مال میں ظاہری طور پر اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے مگر سکون چلا جاتا ہے۔
بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھریلو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ دوسری چیز نماز میں غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ جو گھر اللہ کی عبادت سے آباد ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز نہ ہو وہاں روحانی برکت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تیسری چیز رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور والدین کی نافرمانی ہے۔ احادیث میں صلہ رحمی کا رزق میں وسعت اور عمر میں برکت کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس کے برعکس قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح حسد، بغض، غیبت، جھوٹ اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا بھی وہ اعمال ہیں جو گھر کی برکت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی، سکون اور برکت رہے تو ہمیں بے بنیاد توہمات سے زیادہ اپنے اعمال کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ جب انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دل دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں اور یہی وہ حقیقی راز ہے جس سے گھروں میں برکت آتی ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی بے بنیاد باتوں سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو اصل دین سے ہٹا کر بے بنیاد باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی دھاگے کو نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی کسی خاص رنگ کو قسمت بدلنے والا قرار دیتا ہے، اور کبھی یہ مشہور کر دیتا ہے کہ اگر گھر کی فلاں چیز کسی کو دے دی جائے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اپنی اصلاح کی بجائے انہی بے بنیاد باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں گھریلو چیز کسی کو دینے سے رزق ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، ایثار، مہمان نوازی اور دوسروں کی مدد کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ گھر کی 3 مخصوص چیزیں کسی کو ہرگز نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی۔ اس لیے ایک مومن کا عقیدہ ہمیشہ دلیل پر ہونا چاہیے، افواہوں اور سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، رزق میں برکت اور سکون ہمیشہ قائم رہے تو آج ہی اپنی زندگی میں چند اعمال کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکالیں، صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھیں اور جہاں ممکن ہو صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ یاد رکھیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ایک مسلمان کے گھر کو واقعی بابرکت بناتے ہیں۔ اس لیے آئیں آج عہد کریں کہ ہم سوشل میڈیا کی ہر وائرل بات پر یقین کرنے کی بجائے قرآن و سنت کو اپنا معیار بنائیں گے تاکہ ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے، ہمارے اعمال بھی درست رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیشہ ہمارے گھروں پر نازل ہوتی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک سچے مسلمان کا عقیدہ ہمیشہ قرآن مجید اور صحیح سنت پر ہونا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی بے بنیاد باتوں پر۔ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اسے دین کا حصہ سمجھنا یا دوسروں تک دین کے نام پر پہنچانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرمائے، ہمارے رزق میں خیر و فراوانی عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور تہمات سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل توحیدی وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔